حق جب ہم قبول نہیں کرتے اس وقت ہمارے لیے کون سی ناکامیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم حق قبول کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کتنی ملتی ہے۔ صفی الرحمان مبارک کی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم، جو پوری دنیا میں سیرت کے مقابلے پر لکھی جانے والی کتابوں میں پہلے نمبر پر آئی ہے، عربی میں لکھی گئی تھی، اردو میں ترجمہ ہوا۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالی قرآن ان کی کتاب طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 پہ بڑی تفصیل سے اس بات کو لکھا۔ انانیت اناج حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے اور انسان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ تھا حوضہ بن علی، بنو حنیفہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد لوگوں کو، بڑے بڑے چودھریوں کو، سرداروں کو، حکمران ٹائپ کے لوگ کہ آپ اسلام قبول کر لو۔ سلید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ کے رسول کا خط لے کر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہوئے، اپنا سفر شروع کیا۔ حوضہ بن علی اس کے پاس جا کر خط رسول اللہ کا پیش کر دیا۔ اس نے خط پڑھا، پاک پیغمبر نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ بڑا متاثر ہوا خط لکھ کر، خط دیکھ کر، خط پڑھ کر اپنے کاتب کو، اپنے منشی کو بلایا، کہا اس خط کا جواب لکھو۔ جواب میں لکھا کہ ان احسن ما تدعو الیہ واجملہ، آپ نے جو مجھے خط بھیجا ہے، خط میں جو مجھے دعوت دی ہے، کمال کی دعوت ہے، خوبصورت دعوت ہے، بڑی ہی پیاری دعوت ہے، لیکن میری ایک پرابلم، میری ایک مجبوری، میری ایک پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ والعرب تحت مقامی، وہ میری بات مانتے ہیں عرب کے لوگ، اس خطہ میں میں صاحب حیثیت آدمی ہوں، اس لیے میں آپ کی دعوت اسلام حق قبول کر لیتا ہوں، لیکن میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ وَاجْعَلْ لِي مَقَانًا عِندَكَ، میرے لیے کچھ نہ کچھ حصہ رکھیے، آپ کی جو نبوت ہے، آپ کی جو سرداری ہے، آپ کی جو بات لوگ مانتے ہیں، اس میں سے مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے تاکہ میرا اسٹیٹس برقرار رہے، تاکہ میری ہمت برقرار رہے، میں اپنی سرداری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ حق کی اہمیت نہیں، اپنی انا کی اہمیت ہے، اپنی سرداری کی اہمیت ہے، اپنی چودراہت کی اہمیت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ حوضہ بدل گیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، برادری کی رسموں کو، رواجوں کو چھوڑ دیا۔ یہ حوضہ نے کیا کیا؟ اس چیز سے بچنے کے لیے انانیت، انا اس کے سینے میں بیدار ہوئی، اور ساتھ ہی اس نے الباطہ سیابا من نسج حجر، سپر کوالٹی کا کپڑا، حجر قبیلے کا بنا ہوا ریشمی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب، سفیر، ڈاکیے، صحابی سلید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پہنایا، گفٹ دیے بڑے قیمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ وہ یہ ساری چیزیں لے کر اللہ کے پاس، پیغمبر کے پاس آ گئے، آ کے خط دیا، تحائف دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے ایک سائڈ سے اس کے خط کا جواب پڑھا کہ میں حق تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ آپ نے ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، فرمایا لو ان لی سیابۃ، ایک میرے پاس رسی، گھٹیا،
नकम्मी खजूर हो और ये बंदा कहे मुझे कि मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, हक कबूल कर लेता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि ये दुनिया की चीजों में से मुझे खजूर चाहिए, मैं खजूर की क्वालिटी को नहीं देखूंगा, मैं रद्दी खजूर भी ऐसे बंदे को देने के लिए तैयार नहीं। जिस बंदे की नजर में हक की कीमत कम है, दुनिया की कीमत ज्यादा है, यही अनानियत आज हमारे अंदर है। हक की बात वाज़ेह हो जाती है, मुझे कोई समझाए मेरे अकीदे में तो फसाद मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन दिमाग में तूफान और आंधियां चलने लगती है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, बरादरी मुझे क्या कहेगी, मेरा हल्का अहबाब, मेरे याराने मजलिस वो मुझे क्या कहेंगे। और साफ आपने एक जुमला कहा बादा वो बादा माफी यदि, ये बंदा बर्बाद हो गया, इसने हक की कीमत लगाई है, ये बंदा बर्बाद हो गया। और इसके साथ साथ जो कुछ इसके कंट्रोल में है वो भी सब कुछ बर्बाद हो गया। यह बात कहने के कुछ अरसे बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने के लिए निकले। लम्मा राजा मिन फतह मक्का का, आप मक्का की फतह से वापस आ रहे थे। जाअहु जिब्रील, आपके पास जिब्रील आए, वह अखबरहु अन्ना हौज़ा बिन अली, के हौज़ा बिन अली जिसने हक को कम कीमत ठहराया, अपनी सरदारी को ज्यादा हैसियत अहमियत दी, फरमाया वो इंतहाई बुरी मौत मर चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात लोगों के सामने बयान की और उनको समझाया। ये देखने में एक वाकया है, लेकिन जब इंसान किसी चीज का तकाबुल शुरू कर देता है, हक का तकाबुल दुनिया के साथ शुरू कर देता है, अपनी अना को सामने ले आता है, अपने स्टेटस को दरमियान में ले आता है, फिर वो अपनी कामयाबी की तरफ नहीं नाकामी की तरफ सफर शुरू कर देता है। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है 2021 नंबर। हक का मतलब ये नहीं कि आपका अकीदा बदल गया, हक का मतलब ये नहीं कि आप मसलक बदल लें, हक का मतलब अगर अकीदे में खराबी है तो अकीदा की खराबी दूर करें, मसलक में कमजोरी है तो मसलक की कमजोरी दूर करें। हलाल और हराम में कारोबार हराम है, कुरान और सुन्नत में वाज़ेह हो गया, हक को कबूल करें, दुनिया की खातिर उस सूद को, उस हराम को सीने से न लगाएं। अगर जिंदगी में झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, फरेब है, हक की बात साबित होगी उसे कबूल कर लें, छोड़ दें उसे। आपका मुकदमा है, आपका केस है, आपको पता चला अब तक आ गया, एक बंदा 2 नंबर है, बातिल पर है, छोड़ दें उसे, हक का साथ दें। आप किसी हुकूमती पार्टी में है, गलत चीज है, हक का साथ दें, हर चीज पर हक को कबूल करना। आपने सुन्नत के मुताबिक आपका चेहरा नहीं, सुन्नत के मुताबिक लिबास नहीं, सुन्नत के मुताबिक मेरी किसी बहन पर पर्दा नहीं है, हक की बात उसके सामने वाज़ेह हो गई, अनानियत नहीं, अपने आप सामने नहीं, उस हक को कबूल कर लिया जाए। कितनी मामूली सी बात थी उस बंदे की कि बैठा खाना खा रहा था, या तो भी शिमाली ही। सलमा बिन अक़वा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पैगंबर ने देखा कि ये बंदा बाएं हाथ से खाना खा रहा है, उसे रोका कि बाएं हाथ से खाना ना खा, ला ताकुल बिशिमाली, कुल भी यमीनी, खाना दाएं हाथ से खाते हैं। उसने कहा ला अस्तकी, अनानियत आ गई। अब ये हक की बात थी कि खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए। मेरे नबी अपना हर अच्छा काम दाएं हाथ से करते, और वो काम जिसे दुनिया की नजरें, दुनिया की सोचें, दुनिया के दिल, दुनिया के दिमाग, दुनिया की फिक्रें मुनासिब ख्याल नहीं करती, वो आप बाएं हाथ से करते थे। अब आपने उसे कह दिया, क्या मसला था इतना हक कबूल करने में? उसने ये फौरन जवाब दिया ला अस्तकीउ, मैं खा तो लेता लेकिन दाएं हाथ से खाने की ताकत मेरे अंदर नहीं। आपने कहा कि इस बंदे को फमा मनाहु इलल किबर, सिर्फ तकब्बुर ने रोका है। तकब्बुर का मतलब, किबर का मतलब अपने आप को बड़ा समझना,
جسے ہم انانیت کا نام دیتے ہیں، انا کا نام دیتے ہیں، میری کیا پوزیشن رہے گی، میری کیا حیثیت رہے گی؟ کہا جی نہیں، میں دائیں سے کھا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر حدیث کے لفظ ہے فما رفعہ الی فیہ، فما رفعہ الی فمیہ، اس کے بعد اس کا ہاتھ اٹھ کر کبھی اس کے منہ تک نہیں گیا۔ حق جب بندہ قبول کرتا ہے اسے برکتیں ملتی ہیں، اسے رحمت ملتی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں۔ وقتی طور پر مشکل ضرور ہوتی ہے، وقتی طور پر پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث 6187 نمبر پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6190 نمبر پر آپ ایک بندہ آیا آپ کے پاس، اس کا نام تھا حزن۔ حزن کے معنی میں سختی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ تو اپنا نام بدل لے، تیرا نام حزن درست نہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کے دادا حزن ان کا نام تھا۔ آپ نے کہا تیرے نام کا معنی ٹھیک نہیں، تو بدل لے۔ وہ کہنے لگا لا اغیرو اسمی سمانی ابی، یہ نام نہیں میں بدلوں گا، یہ میرا نام میرے بجان نے رکھا ہے، میں کیسے بدلوں؟ اس نے نبی کی بات نہیں مانی، نام نہیں بدلا، بس چلا گیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں فما زالت الحزونۃ بعد فینا، میرے دادا نے نام نہیں بدلا، پیغمبر کی بات نہیں مانی، وہ چلا گیا۔ لیکن ایک چیز پھر ہمارے خاندان کے اندر آ گئی، وہ کیا تھی؟ نام کے معنی میں سختی تھی۔ سختی ہمارے خاندان کے ہر فرد کی طبیعت کا حصہ بن گئی۔ خود سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی سید الصابرین، صحابہ کے بعد جو دنیا میں ایمان والوں کا طبقہ ہے ان کے سردار ہیں، چوٹی کے ساتھی ہیں، اہل علم، اہل فقہ، اہل دین، اہل تفسیر، اور بہترین قسم کے لوگوں کو دین بتانے، پڑھانے، سکھانے، سمجھانے والے۔ لیکن یہ چیز ان کے اندر بھی موجود تھی، طبیعت میں سختی تھی۔ جب بندہ حق کو قبول نہیں کرتا، اس کے اثرات، اس کی بے برکتی، اس کی نحوست ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ یہاں تک بسا اوقات بندے کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، بندے کا ایمان وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2706 نمبر 2706، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پھپھی کے بیٹے سیدنا زبیر، ایک انصاری خاصمہ انصاری جو ایک انصاری کا ان سے جھگڑا ہو گیا، پانی لگانے کا مسئلہ تھا۔ پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی، بعد والی زمین انصاری کی تھی۔ پانی آتا تھا اور وہ پانی بارش کا جمع ہو کر نالیوں میں، کھالوں میں وہ آتا، پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین میں آتا، وہ اپنی فصل کو لگاتے، اس کے بعد وہ پانی چھوڑ دیتے، پانی انصاری کی زمین میں آ جاتا، وہ اپنی زمین کو لگاتے۔ انصاری کا ایک اعتراض تھا کہ میرا پانی زیادہ بنتا ہے، زبیر کا پانی کم بنتا ہے۔ انہوں نے زبیر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سردی الماء، آپ پانی چھوڑ دیں، آپ پانی نہ لگائیں، میری زمین میں آنے دیں۔ اس بات پہ توتکار ہو گئی، آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیس سنا، مسئلہ سنا اور ان کے درمیان سلو کی کوشش کروائی۔ آپ نے کہا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زبیر اپنی زمین کو گزارا لائق پانی لگاؤ اور باقی پانی چھوڑ دو، اس کی زمین کی طرف آنے دو۔ انصاری کا یہ موقف تھا کہ سارا پانی میری طرف آنے دیا جائے۔ انصاری نے غصے میں آ کر ایک بات کہی، یہ حق تھا، حق تو اصل اس سے بھی آگے تھا، یہ سلو کی کوشش تھی۔ امام بخاری بڑے عظیم ہیں رحمہ اللہ تعالی، اس حدیث کا خلاصہ انہوں نے اس کے اوپر جو عنوان ہیڈنگ سرخی بنائی ہے، باب بنایا ہے، اس میں بیان کر دیا۔ اس نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے لکھا اس چیز کا بیان کہ فیصلہ کرنے والا فریقین کے درمیان سلو کے لیے اشارہ کرے، اگر ان میں سے کوئی بندہ قبول نہیں کرتا
پھر حکم الحاکم الحکم البین، حکم البین واضح فیصلہ پھر کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، سنو کی کوشش کروائی، لیکن انصاری نے اعتراض کر دیا. کہا انقانا ابن امتک، آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے نا، اس لیے آپ نے فیصلہ کرنے میں اس کے نزدیک فیصلہ تھا، اس کے لیے نرم پہلو اختیار کیا. فتلبر وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدل گیا. یہ ایک حدیث تھی، یہ ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ. میں اور آپ دیکھیں کاروبار میں نبی کا فیصلہ کیا ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہم بولتے ہیں، حرام نہیں کھانا ہم کھاتے ہیں، نبی کا فیصلہ. نماز پڑھنی ہے ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دینی ہے ہم نہیں دیتے، صدقہ دینا ہے ہم نہیں دیتے، نماز باجماعت مسجدوں کا اہتمام ہم نہیں کرتے، اولاد کی اسلامی تربیت ہم نہیں کرتے، بہن بیٹیوں کو پردے کا حکم ہم نہیں کرتے، عقیدے کی درستگی ہم نہیں نبی کے فیصلے مانتے. کتنے فیصلے ہیں جو رد کرتے چلے جاتے ہیں. ایک فیصلہ تھا فتلبر وجہ رسول اللہ، میرے پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا اب میں فیصلہ وہ کروں گا جو حق فیصلہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا، کہا زبیر احبس الماء، اپنے پانی کو روک، جب پانی اچھی طرح تیری فصل کو سیراب کر دے، حتی صائد الجدرہ، وٹ جسے کہتے ہیں، ان کے برابر پہنچ جائے، پھر پانی کو انہیں چھوڑنا ہے. تیری زمین پہلے ہے، یہ تیرا حق ہے پانی کا. آپ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. اس انصاری نے حق قبول کرنے میں تردد کیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے اپنی قسم کھائی، اپنی ذات کی قسم، اے محمد تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، ایمان نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، کب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس کے اختلافات میں، آپس کی لڑائیوں میں، آپس کے جھگڑوں میں آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کے فیصلے کو فیصلہ مان کر یہ اپنے جھگڑے ختم نہ کر دیں. امت میں لڑائیاں ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، امت میں لڑائی ہے، مطلب کون سا سچا ہے، امت میں لڑائی ہے، عقیدہ کون سا ٹھیک ہے، امت میں لڑائی ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. نبی کی حدیثیں موجود ہیں، ان کو بطور فیصلہ مان لیا جائے. اور بندہ حق کو جب چھوڑتا ہے بسا اوقات اس کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرے، انانیت کو سامنے نہ آنے دے، دنیاوی چیزوں کو سامنے نہ آنے دے، حق قبول کرنے کے لیے. اور طریقہ وہ اپنائے جو صحابہ کا طریقہ تھا حق کے معاملے میں. اس لیے لاکھ سے اوپر تعداد، دنیا کا نقشہ بدل گیا، دنیا کے حالات بدل دیے، انقلاب برپا ہو گیا. آج کیوں نہیں انقلاب؟ مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان برباد ہو رہا ہے. ایک کے بعد دوسرے ملک میں سب سے بڑا دریا مسلمانوں کے خون کا دریا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، کبھی انڈیا سے مسلمانوں کا دردناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے، انسان دیکھ نہیں پاتا، اسے نظر انداز کر دیتا ہے. کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی افغان میں، یہ بن کیا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. المیہ حق، مسلمان جس دن مسلمان بن جائے گا، حق کو قبول کرنے والا، سینے سے لگانے والا بن جائے گا، اللہ اس کے حالات بدل